نوجوان کی کہانی جس پر جادو کیا گیا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ اے میرے بزرگ سن، میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا، اس کا نام محمود تھا اور اس کی حکومت جزائر سیاہ پر تھی، اور وہ ان چاروں پہاڑیوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ 70 سال حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور میں بادشاہ بنا، اور میں نے اپنی چچیری بہن سے شادی کر لی۔ اسے مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو وہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی۔ اسی طرح 5 سال تک میرا اور اس کا ساتھ رہا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ حمام میں گئی اور باورچی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی چیز جلد پکا کر رات کا کھانا تیار کر دے۔ پھر میں اس محل میں آ کر اپنی خوابگاہ میں سو گیا اور 2 لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ پاس رہیں۔ ایک سرہانے کھڑی ہوئی اور دوسری پاؤں کی طرف۔ مجھے اپنی بیوی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی اور نیند بھی نہ آتی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں تو بند تھی مگر روح بیدار تھی۔ اب میں کیا سنتا ہوں کہ سرہانے والی لونڈی دوسری طرف والے سے کہہ رہی ہے کہ اے مسعودہ، مجھے اپنے آقا اور اس کی جوانی پر ترس آتا ہے، خدا اس رنڈی پر لعنت بھیجے، کیا نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، خدا کی مار ہو دغاباز اور زانی عورت پر، وہ ہمارے آقا اور اس کی جوانی کے قابل نہیں، وہ ہر رات باہر سوتی ہے۔ پھر سرہانے والی لونڈی نے کہا کہ معلوم نہیں کہ ہمارا آقا گونگا ہے یا اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے کہ وہ اس سے پوچھ تاچھ نہیں کرتا۔ اس پر دوسری لونڈی نے کہا کہ چپ ہو جا، وہ ہمارا آقا ہے، یا تو وہ سب کچھ جانتا ہے اور یا اس نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ جو شراب کا پیالہ وہ اسے سوتے وقت دیتی ہے اس میں بنگ ملا دیتی ہے، اور اسے دنیا و ما فیہا کی خبر تک نہیں رہتی، اور یہ بھی اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شراب پلانے کے بعد وہ اپنے بہترین کپڑے پہنتی اور عطر لگاتی ہے اور اس کے پاس سے چلی جاتی ہے اور غائب رہتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی ناک میں کسی چیز کی دھونی دیتی ہے اور یہ جھاگ اٹھتا ہے۔ جب میں نے لونڈی کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، لیکن مجھے اس کا یقین نہ آیا، یہاں تک کہ دوسری رات ہوئی اور میری چچیری بہن حمام سے نکلی۔ ہم نے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، جیسے کہ ہر روز کیا کرتے تھے۔ پھر اس نے شراب منگوائی جیسے میں ہر روز سوتے وقت پیتا تھا، اور مجھے ایک جھام بھر کر دیا۔ میں نے اس پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں ہر روز کی طرح پی گیا، مگر میں نے اسے گریبان میں انڈیل دیا اور فوراً لیٹ گیا اور سیٹھی مار لی۔ اس نے کہا کہ رات بھر سوتا رہیو اور ہرگز مت جاگیو، خدا کی قسم مجھے تجھ سے اور تیری صورت سے نفرت ہے، اور میں تیرے ساتھ سونے پر لات مارتی ہوں، نہ معلوم خدا کب تیری روح قبض کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے بہترین کپڑے پہنے اور عطر لگایا اور میری تلوار لے کر کمر سے باندھی اور محل کے دروازے کھولے اور چلتی بنی۔ میں اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا اور محل سے باہر آیا۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں ہوتی ہوئی شہر کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اس نے کچھ پڑھا جو میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور سارے قفل کھل کر گر پڑے اور دروازے اپنے آپ کھل گئے۔ وہ شہر سے باہر نکلی اور میں اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر اس کو اس بات کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ کوڑے کے 2 ڈیروں کے بیچ میں پہنچی
اور ایک جھونپڑی کے پاس آئی جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس پر ایک گنبد تھا اور اس کا ایک دروازہ۔ وہ اندر داخل ہوئی اور میں گنبد کے اوپر چڑھ کر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور انہیں جھانکنے لگا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری چچیری بہن یعنی میری بیوی ایک حبشی غلام کے پاس ہے جس کا ایک ہونٹ چوتھڑ کی طرح اور دوسرا قالین کی طرح تھا۔ وہ پٹھے پرانے چیتڑے پہنے پیال کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس کے سامنے آ کر زمین کو بوسہ دیا۔ غلام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ اے مردود، تو اب تک کہاں تھے؟ میرے یہاں میرے دوست بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے شراب پی اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لڑکی تھی، میں نے تیری وجہ سے شراب تک نہ پی۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میرے پیارے، میرے آنکھ تارے، تجھے معلوم ہے کہ میں اپنی چچیرے بھائی کی بیوی ہوں اور مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے اور میں اس کی ہم بستری سے کوسوں بھاگتی ہوں۔ اگر مجھے تیرا خیال نہ ہوتا تو سورج نکلنے سے پہلے سارے شہر کو تباہ کر دیتی اور اس میں کوے اور الو بولتے اور گدڑ اور بیڑیا آ کر رہتے اور اس کی اینٹیں اور پتھر کوہ قاف کے پیچھے پھینک آتی۔ غلام نے کہا کہ اے حرام زادی، تو جھوٹی ہے، مجھے حبشیوں کی عزت کی قسم ہے اور ہماری شرافت کو گورے لوگوں کی شرافت نہ سمجھ۔ اگر آج کے بعد تو نے اتنی دیر لگائی تو ہم بستری تو درکنار، میں اپنے جسم کو تیرے جسم سے مس تک نہ کروں گا۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور جو کچھ ان کے درمیان ہو رہا تھا وہ میں سن اور دیکھ رہا تھا تو دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ رہا کہ میں ہوں کہاں۔ میری چچیری بہن کھڑی اس کے آگے رو رہی تھی اور اس کی خوشامد کرتی اور غلام سے کہتی تھی کہ اے میرے پیارے، میرے جگر پارے، اگر تو مجھ سے ناراض ہوگا تو میرا دنیا میں اور کون ہے؟ اگر تو مجھے نکال دے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اے میرے پیارے، میرے آنکھوں کے نور۔ وہ اسی طرح روتی اور گھڑ گھڑاتی رہی یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے پھول گئی اور اٹھ کر اپنے اوپر اور نیچے کے کپڑے اتارے اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تیری لونڈی کھائے؟ اس نے کہا کہ فلاں لگن کھول، اس میں کچھ چوہوں کی ہڈیاں ہیں جو آج پکے تھے، ان کو کھا لے، اور دیکھ فلاں ہنڈیاں میں کچھ بچی کچی شراب ہے، اسے پی جا۔ وہ اٹھی اور کھا پی کے اپنے ہاتھ منہ دھوئے اور پیال پر غلام کے پاس لیٹ گئی اور ننگی ہو کر اس کے چیتڑوں کے اندر گھس گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی کی یہ کارروائی دیکھی تو میں اپنے آپ کو بالکل بھول گیا اور گنبد پر سے اتر کر وہ تلوار اٹھا لی جو میری بیوی یہاں لائی تھی اور اسے کھینچ کر ارادہ کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ پہلے میں نے غلام کی گردن پر وار کیا اور خیال کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کی جسے اسے اجازت ملی تھی۔ جب 8ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ جوان نے بادشاہ سے کہا کہ جب میں نے غلام پر وار کیا تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو اس کی نر ہنسی بھی نہیں کٹی بلکہ محض گلے کی ہڈی اور کھال یا گوشت، لیکن میں سمجھا کہ وہ مر گیا، لیکن وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ اتنے میں میری بیوی نے کروٹ بدل لی تو میں الٹے پاؤں پھرا اور تلوار کو اپنی جگہ چھوڑ کر شہر میں آیا اور محل میں داخل ہوا اور بستر پر صبح تک سو گیا۔ جب میری بیوی واپس آئی اور اس نے مجھے جگایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں اور سوگ کے کپڑوں میں ہے۔
اس نے مجھ سے کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، میرے اس فعل کو برا مت مان۔ مجھے خبر ملی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی اور باپ جہاد میں مارا گیا، اور ایک بھائی کو بچھو نے کاٹ لیا اور دوسرا لڑائی میں مارا گیا۔ اب میرا فرض ہے کہ روں اور سوگ کروں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اس سے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے پورے 1 سال سوگ کیا اور رونے دھونے میں گزارا۔ سال گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ محل کے اندر ایک گنبد نما مقبرہ بنواؤں اور اسے اپنے سوگ کے لیے محسوس کر دوں اور اس کا نام بیت الخزان رکھ دوں۔ میں نے کہا جو تیرا جی چاہے کر۔ اس نے سوگ کے لیے ایک بھارا دری بنوائی اور اس کے بیچ میں ایک گنبد بنا ڈالا۔ پھر اس نے غلام کو لا کر وہاں رکھا۔ اس میں جان تو تھی، لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا۔ ہاں، وہ شراب پیتا تھا اور جس روز سے اسے زخم لگا تھا اس کی زبان بند ہو گئی، مگر موت نہ آئی۔ وہ ہر صبح و شام اس کے پاس جاتی اور گنبد کے اندر اس پر نالہ وزاری کرتی اور اسے دن رات شراب اور مقوی یخنیاں پینے کو دیتی۔ یہی حالت تھی کہ دوسرا سال آ پہنچا۔ میں اپنے آپ کو بہت روکے ہوئے رکھتا تھا۔ ایک روز میں اس کے بے جانے بوجھے وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رو کر کہہ رہی ہے کہ تو میرے آنکھوں سے کیوں چھپا ہے؟ میرے دل کے سکون، میرے ساتھ باتیں کر، اے میری جان بول، اے میرے پیارے۔ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکی تو میں نے اس سے کہا کہ اے چچیری بہن، اب سوگ کافی ہو چکا، زیادہ رونا دھونا بے سود ہے، اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے کہا کہ تو میری باتوں میں دخل اندازی مت کر، اگر تو نہ مانے گا تو میں فوراً جان دے دوں گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح 1 سال اور گزری اور وہ بھی سوگ میں رہی۔ تیسرے سال کے بعد میں پھر ایک روز اس کے پاس گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ گنبد کے اندر قبر کے ایک پہلو میں بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے آقا، تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، اے میرے آقا، آخر تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کو ساری باتیں بتا دی۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ لعنت ہو تجھ پر، اے کتے، تو نے ہی یہ کام کیا اور میری دلی معشوق کو زخمی کیا اور مجھے اور اس کی جوانی کو برباد کر دیا۔ 3 سال ہوئے کہ نہ وہ مرتا ہے نہ جیتا۔ میں نے جواب دیا کہ اے ناپاک رنڈی اور ایک گندی پتریا اور کرائے کے غلاموں کی آشنا، ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار پر ہاتھ مارا اور اسے کھینچ لیا اور اس کی طرف لپکا کہ اس کا کام تمام کر دو۔ جب اس نے میری باتیں سنی اور دیکھا کہ میں اس کے قتل پر کمر بستہ ہوں تو وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ چل ہٹ اے کتے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا اور نہ مردے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن جس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے اس پر میرا بھی زور چلتا ہے اور میرے دل میں اس کی طرف سے وہ آگ بھڑک رہی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، اور ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چھپ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پاؤں پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کچھ پڑھنے لگی جو میرے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، اور کہا کہ میرے جادو سے آدھا پتھر ہو جا اور آدھا انسان، اور میری حالت ایسی ہو گئی جسے تو دیکھ رہا ہے۔ اب میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، نہ زندہ ہوں نہ مردہ۔ جب میری یہ حالت ہو گئی تو اس نے شہر اور شہر کے تمام گلی کوچوں اور باغوں پر بھی جادو کیا۔ ہمارے شہر میں 4 قومیں آباد تھیں، مسلمان، عیسائی
یہودی اور آتش پرست۔ اس نے ان سب کو مچھلیاں بنا دی، مسلمانوں کو سفید، آتش پرستوں کو سرخ، عیسائیوں کو نیلا اور یہودیوں کو پیلا، اور 4 گزیروں کو تالاب کے آس پاس 4 پہاڑیاں بنا دی۔ اب وہ ہر روز مجھے ستاتی اور 100 کوڑے مارتی ہے، یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے یہ اونی کپڑے پہناتی ہیں اور اس کے اوپر یہ قیمتی عبا ڈال دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ اب بادشاہ نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو نے میرا غم 2 بالا کر دیا۔ بس اس کے بعد تجھے دیکھ کر میرا غم دور ہو گیا تھا، لیکن آخر وہ عورت کہاں ہے، اور کہاں ہے وہ مدفن جس میں غلام ہے؟ جوان نے کہا کہ غلام مدفن میں اس گنبد کے نیچے پڑا ہے جو میرے دروازے کے سامنے فلاں 12 دری میں واقع ہے۔ عورت سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آتی ہے اور میرے کپڑے اتار کر اتنے زور سے 100 کوڑے مارتی ہے کہ میں رونے اور چلانے لگتا ہوں۔ میں اتنا بھی نہیں ہل سکتا کہ اپنے آپ کو بچاؤں۔ مجھے مار پیٹ کر وہ غلام کے پاس جاتی ہے اور اسے شراب اور یخنی پینے کے لیے دیتی ہے۔ اب کل صبح وہ پھر آئے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تیرے ساتھ ایسی بولائی کروں گا جسے لوگ ایک دوسرے سے بیان کریں گے اور جس کا ذکر قیامت تک تاریخ کی کتابوں میں رہے گا۔ اب بادشاہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دونوں سو گئے۔ صبح سویرے بادشاہ جاگا اور اس نے اوپر کے کپڑے اتار دیے اور تلوار کھینچ کر اس جگہ پہنچا جہاں غلام تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چراغ اور قندیلے اور عطریات اور روغن رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے غلام کو ادھر ادھر تلاش کیا اور اس کے پاس پہنچ کر ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسے اپنی بھیٹ پر لادا اور لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا جو اسی محل کے اندر تھا۔ پھر وہ وہیں واپس آیا اور غلام کے کپڑے پہن کر قبر کے اندر لیٹ گیا اور ننگی تلوار اپنے برابر رکھ لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حرامزادی جادوگرنی آئی اور آتے ساتھ ہی اپنے چچیرے بھائی کے کپڑے اتارے اور گھوڑا لے کر اسے مارنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ آہ میری بیوی، کیا میری موجودہ مصیبت کافی نہیں؟ اے میری بیوی، میرے حال پر رحم کا۔ اس نے کہا کہ ہاں، جس طرح تو نے میرے اوپر رحم کا کر میرے معشوق کو زندہ رکھا ہے۔ اب وہ گھوڑے مارتے مارتے تھک گئے اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ پھر اس نے اسے کپڑے پہنائے۔ پھر وہ شراب کا جام اور یخنی کا پیالہ لے کر غلام کے پاس گئی اور گنبد میں داخل ہو کر رونے پیٹنے لگی کہ اے میرے آقا، کچھ تو کہہ اور باتیں کر۔ بادشاہ نے زبان مروڑ کر دھیمی آواز سے حبشیوں کے لہجے میں کچھ کہا۔ عورت نے جب اسے بات کرتے ہوئے سنا تو مارے خوشی کے چلا اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے کہا کہ واقعی تو تندرست ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی آواز اور زیادہ دھیمی کر کے کہا کہ اے حرامزادی، کیا تو اس قابل ہے کہ میں تجھ سے بات کروں؟ عورت نے کہا کہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تو دن بھر اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور وہ واویلا کرتا ہے اور میری نیند رات سے صبح تک حرام کر دیتا ہے۔ وہ روتا پیٹتا اور مجھے اور تجھے کوستا ہے۔ اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کا تندرست ہو چکا ہوتا، اسی لیے میں تجھ سے نہیں بولتا۔ اس نے کہا کہ اگر تیری مرضی ہے تو میں اسے ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اسے ٹھیک کر دے تاکہ مجھے آرام ملے۔ اس نے کہا کہ بس رو چشم، اور اٹھ کھڑی ہوئی اور گنبد سے نکل کر محل میں گئی اور ایک پیالے میں
پانی بھر کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ پانی کھولنے لگا اور اس پر بلبلے اٹھنے لگے اور ہانڈی کی طرح جوش آنے لگا۔ اس پانی میں سے اس نے اپنے شوہر پر چھڑکا اور کہنے لگی کہ اگر تو میرے جادو اور فریب کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو اس صورت کو بدل کر اپنی اصلی صورت اختیار کر لے۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ نوجوان کو حرکت ہوئی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان اپنے آپ کو تندرست پا کر بہت خوش ہوا تو عورت نے کہا کہ یہاں سے نکل جا اور پھر کبھی ہرگز واپس نہ آنا، ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے شوہر کو بہت ڈانٹا اور شوہر چلا گیا۔ عورت گنبد کے اندر آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، باہر نکل تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ بادشاہ نے دھیمی آواز میں اس سے کہا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے اس سے مجھے محض جزوی مسرت حاصل ہوئی ہے، مکمل نہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے معشوق، میرے پیارے حبشی، مکمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ملعونہ، تجھ پر خدا کی لعنت، وہ اس شہر اور چاروں جزیروں کے باشندے ہیں۔ ہر روز آدھی رات کو مچھلیاں اپنا سر نکال کر واویلا کرتی اور مجھے اور تجھے کھوستی ہیں، اس وجہ سے مجھے بالکل چین نہیں آتا۔ جا اور ان کو آزاد کر کے واپس آ اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا، کیونکہ اب میں کسی قدر تندرست ہوں۔ جب اس نے بادشاہ کی باتیں سنی اور وہ اسے غلام سمجھ کر خوش ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا بصر و چشم، بسم اللہ، اور مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی، تالاب کے پاس جا کر اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 9ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب جادوگرنی نے تالاب میں سے پانی پیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا جو سمجھ میں نہ آتا تھا تو مچھلیاں رقص کرنے لگی اور انہوں نے اپنے اپنے سر نکالے اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور شہر والوں کا جادو اتر گیا اور شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ دکاندار خرید و فروخت کرنے لگے، ہر شخص اپنے کام کاج میں لگ گیا، جزیرے پہلے کی طرح ہو گئے۔ جادوگرنی فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے پیارے، اپنا ہاتھ مجھے دے اور اٹھ کھڑا ہو۔ بادشاہ نے دھیمی آواز سے کہا کہ قریب آ۔ وہ قریب آئی، یہاں تک کہ اس کے بدن سے بدن مل گیا۔ بادشاہ نے تلوار کھینچ کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ تلوار چمکتی ہوئی دوسری طرف سے نکل آئی۔ پھر بادشاہ نے دوسرا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور خود باہر آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ جوان نے اس کی سلامتی پر مبارکباد دی اور اس کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تیرا جی چاہے تو اپنے اسی شہر میں ٹھہر، ورنہ میرے ساتھ میرے شہر میں چل۔ جوان نے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تو اپنے شہر سے کتنی دور ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ 2.5 دن کا فاصلہ ہے۔ جوان نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو خواب میں ہے تو بیدار ہو جا، یہاں سے تیرے شہر تک ایک تیز رو مسافر کی رفتار سے پورے سال کا راستہ ہے۔ جو تو 2.5 دن میں پہنچ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر جادو کے اثر میں تھا۔ اے بادشاہ، میں تجھ سے لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہ ہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے تجھے مجھ کو عطا کیا، آج سے تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ عمر بھر میرا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ گئے اور خوشی کے مارے ان کی باتیں کھل گئی۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر محل میں پہنچے۔ جوان بادشاہ نے تمام روسا کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے اور ساری ضروریات مہیا کی جائے۔ 10 روز تیاریاں ہوتی رہیں، پھر دونوں بادشاہ روانہ ہو گئے۔ اس عجیب و غریب جدائی کی وجہ سے سلطان کے دل میں
اپنے شہر کو دوبارہ دیکھنے کی آگ بڑک رہی تھی۔ راہ میں ان کے ساتھ 50 غلام اور بہت سے تحفے تحائف تھے۔ دن رات سفر کرتے کرتے وہ پورے 1 سال کے بعد سلطان کے شہر تک پہنچے، اور انہوں نے سلطان کے صحیح سلامت پہنچنے کی خبر وزیر کو بھیجی۔ سارے وزیر جو بادشاہ کے دیدار سے ہاتھ دھو چکے تھے استقبال کے لیے آئے۔ لشکر آگے بڑھا اور سلطان کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ سلطان دربار میں آ کر کرسی پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر آگے آیا اور اس نے نوجوان کا سارا قصہ سلطان سے سنا اور اس کو بھی سلامتی پر مبارکباد دی۔ اب سلطان کے کاروبار پھر جاری ہو گئے۔ سلطان نے بہت لوگوں کو انعام و اکرام دیا اور وزیر کو حکم دیا کہ ماہی گیر کو بلایا جائے جو مچھلیاں لاتا تھا، اور وہی شہر والوں کی خلاصی کا اصل سبب ہے، اور اس کی خیر و عافیت دریافت کر کے اس سے پوچھا کہ تیرے کوئی اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں اور 1 لڑکا ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں کو بھی دربار میں طلب کیا اور ایک لڑکی سے خود شادی کی اور دوسری لڑکی کی شادی اس جوان سے کر دی، اور لڑکے کو خزانچی کے عہدے پر مامور کیا۔ وزیر کی کمر میں تلوار باندھ کر اسے نوجوان کے شہر کا جو جزائر سیاہ تھے سلطان بنا کر بھیج دیا، اور 50 غلام جو اس کے ہمراہ آئے تھے وزیر کے ساتھ روانہ کر دیے، اور جو 50 غلام جو اس کے ہمراہ آئے تھے وزیر کے ساتھ روانہ کر دیے۔ وزیر سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا، اور سلطان اور جوان وہی ٹھہر گئے۔ ماہی گیر اپنے زمانے کا امیر ترین شخص ہو گیا، اور اس کی بیٹیاں مرتے دم تک رانیاں رہیں۔ لیکن یہ کہانی حمال کی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ اگر آپ نے حمال اور 3 لڑکیوں کی کہانی سننی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔